وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج کل جھوٹے خوابوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ کسی بڑی شخصیت کو خوش کرنے اور ان کے نزدیک اپنی قربت بڑھانے کے لیے لوگ خواب گھڑنے لگے ہیں، اور یہ بالکل نہیں سوچتے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا دنیا و آخرت میں کتنا بڑا تباہ کن ہے۔ سامعین، اس تمہید کی وجہ وہ خواب ہیں جو کئی لوگوں کے دعوے کے مطابق انہوں نے تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے امیر سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کے بارے میں دیکھے ہیں۔ وہ خواب کیا ہیں؟ پہلے انہیں سن لیجئے، ان کے بعد میرا تبصرہ۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں، میں نے کم از کم 50 خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جس میں مولانا سعد صاحب کی حقانیت اور شورا والے کی گمراہیاں بیان کی ہیں۔ نظام الدین کی حقانیت ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میں بھی شورا میں گھس گیا تھا، توبہ کر کے واپس آیا ہوں، الحمدللہ حق کے ساتھ چلتا ہوں آج تک، اللہ کا شکر ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر بول رہا ہوں۔ 437 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی خواب 3 مرتبہ میرے پاس پہنچا۔ حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے طلبہ کے بیچ میں جو باتیں مولانا سعد صاحب کے متعلق فرما رہے تھے، انہوں نے میرے دل کے اندر اسٹرائک کیا اور میرے دل میں بڑا فکر ڈال دیا کہ مولانا سعد صاحب سے شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ تو اسی درمیان میرے تک یہ خواب پہنچا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ، کہ مولوی سعد کو میرا سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ اہل سنت والجماعت کے موقف سے نہ ہٹیں، ذرہ برابر بھی نہ ہٹیں۔ تو میرے دل میں اس بات نے اور زیادہ فکر دلا دی کہ شاید حضرت مولانا سے بھاری غلطی ہو رہی ہے۔ تو میں ایمرجنسی میں نظام الدین پہنچا، 8 تاریخ کو پہنچا تھا، اور پھر حضرت مولانا سعد صاحب کے پاس اس بات کو میں نے نقل کی۔ حضرت مولانا نے ہماری باتیں سنی، پھر میں 10 تاریخ کو واپس آ گیا۔ اس معاملے میں میں فکر مند تو تھا ہی، اس دن دوپہر میں مجھے خوابوں کے ذریعے شرح صدر ہو گیا کہ حضرت مولانا سعد صاحب جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، اور اب جو علماء حق کی طرف سے ان پر اعتراضات آئیں تو ان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، ذرہ برابر بھی اپنے موقف سے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ حق بات کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جمے رہیں۔ اسی دن رات میں تہجد میں خواب ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سعد کاندھلوی برحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولوی سعد حق میں ہے اور اسے جمے رہنا چاہیے۔ علماء حق کی طرف سے جو بھی اعتراضات آ رہے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے، ہر زمانے میں آتے رہے ہیں، پرانے زمانے میں بھی آئے ہیں۔ لوگوں نے کفر تک کے فتوے بھی بڑے بڑے علماء پر لگائے ہیں، لیکن بعد میں علماء کو سمجھ میں آ گیا اور پھر رجوع کر لیا۔ حضرت مولانا سعد صاحب بالکل حق میں ہیں، یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے بالکل سمجھنے والی چیز ہے، اور ہمارے لیے بڑی اطمینان بخش بات ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا داعی ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ جو باتیں فرما رہے ہیں بالکل حق ہے، اور انہیں اپنے موقف سے بالکل بھی ذرہ برابر بھی نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے علماء حق ان کے پیچھے کیوں نہ لگیں۔ جمے رہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین، یہ خواب سن کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ جاہل مطلق ہے، اس کی زبان اور اس کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، موقف کو موقوف بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کے خلاف بیان دیا ہے اور سعد صاحب کی حمایت فرمائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی کہلوایا ہے۔ پھر اس کا نظریہ دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ چاہے علماء دیوبند سعد کاندھلوی کے پیچھے پڑ جائیں، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، کیونکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی تائید کرتی ہے۔ گویا کہ علماء دیوبند کی تحقیقات اور فیصلے اس خواب کی وجہ سے لا اعتبار ہو گئے۔ سامعین، ان خوابوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایک صاحب نے ترقی کر کے خواب میں اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ لیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، آج اسلامک وائس چینل پر ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی کی گفتگو سن کر بہت تشویش ہوئی۔ انتہائی افسوسناک گفتگو کر رہا تھا وہ بندہ۔ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کسی نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ جو تبلیغی جماعت دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے، شورا اور امارت میں کس کے ساتھ رہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں مولوی سعد کے ساتھ ہوں، تم بھی مولانا سعد کے ساتھ ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب ہے، اور شریعت میں امتی کے خواب کی حیثیت دلیل اور ثبوت کے درجے میں ہرگز نہیں مانی جاتی ہے، بلکہ اس طرح کی بات کی سوائے خوشخبری کے اور کچھ حیثیت نہیں ہوتی، اور یہ بندہ حق و باطل کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہے، جو شریعت میں زیادتی ہے، ناجائز و حرام ہے۔ خواب کی یہ حقیقت تو اس وقت ہوتی ہے جب خواب دیکھنے والا کسی ایسے شخص کے بارے میں دیکھے جس کے نظریات کو علماء و فقہا صحیح سمجھتے ہوں، اور اگر اس طرح کے خواب جب ایسے شخص کے بارے میں دیکھا جائے جس کے نظریات کے متعلق وقت کے فقہا و علماء نے گمراہ کن ہونے کا فتویٰ دیا ہو، تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو شیطانی خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ سوچیں یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اگر آگے چل کر سعد صاحب کچھ دعویٰ کر دیں تو امت کا کیا بنے گا؟ مولانا سعد صاحب کو خود سامنے آ کر اس خواب کی تردید کرنی چاہیے، یا اس کے متبعین کم سے کم یہ فالتو باتیں بیان نہ کریں، ورنہ امت فتنے میں پڑ جائے گی۔ بطور خاص جو علماء امارتی جماعت سے جڑے ہوں، ان کو اس بات کی خوب خبر لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات بکے تو فوراً تردید کریں، ورنہ وہ بھی اگلی گمراہی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ یہ سب سن کر بہت خوف ہوتا ہے کہ کس دور میں ہم چل رہے ہیں۔ حالات کتنے سنگین ہیں کہ لوگ اپنے پیر کو حق بتانے کے لیے دلیل کے طور پر خواب کو پیش کریں گے۔ ظاہر ہے عوام بیچاری کو کیا معلوم خواب کی کیا حیثیت ہے، وہ تو اس کو حق کی دلیل سمجھ کر آگے شیئر کرتے پھریں گے۔ میم الف قاسمی، تاریخ 4/2/2024۔ سامعین، میرے خیال میں یہ خواب مکمل جھوٹے اور بناوٹی ہیں۔ بالفرض المحال اگر یہ سچے بھی ہوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جھوٹے خواب کی مذمت سن لیجئے۔ ارشاد نبوت ہے، بے شک سب سے زیادہ سخت جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے وہ خواب دیکھنا بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 7043۔ بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ کہے، یا وہ بات کہے جو اس کی آنکھ نے خواب میں نہیں دیکھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹی بات لگائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 3509۔ ایک روایت میں ہے، جس نے جان بوجھ کر خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لیا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1089۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا اسے قیامت کے دن 2 جو کے دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ہرگز ان میں گرہ نہیں لگا سکے گا۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر 2283۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں، وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ، یعنی اس پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3916۔ ایک روایت میں ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے جھوٹا خواب دیکھنا بیان کیا، اسے قیامت کے دن جو کے دانے کے دونوں طرف میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1070۔ ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی جاندار تصویر بنائی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس وقت تک عذاب دیتے رہیں گے جب تک وہ اس بنائی ہوئی تصویر میں روح نہ ڈال دے، اور کبھی نہیں ڈال سکے گا۔ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے اسے جو کے دانے میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا۔ جو شخص ایسے لوگوں کی باتوں کو کان لگا کر سنے جو اس کو سنانا نہیں چاہتے ہوں، تو اس کے کانوں میں
قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5024۔ سامعین، جھوٹے خواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعیدیں سننے کے بعد اب یہ بھی سن لینا چاہیے کہ خواب کی بنا پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک مرد کے بارے میں 4 الگ الگ مردوں نے خواب دیکھا کہ اس نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تو یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ اس مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو، اور سنگسار کیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہو، کیونکہ 4 عینی گواہ مہیا ہو چکے ہیں۔ تمام علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں، خواہ اس خواب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور یہ فرمائیں کہ فلاں آدمی برا ہے، تو اس بنیاد پر اس کے برا ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایک سوال اور جواب سن لیجئے۔ سوال عرض یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا کیا معیار ہے؟ کیا واقعی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی انسان مختلف حالتوں میں دیکھتا ہے، جیسے جوان، بوڑھا، مختلف شکلوں میں یا لباسوں میں یا مختلف زبان بولتے ہوئے، تو کیا یہ مانا جائے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اور کیا اگر خواب میں صرف آواز آئے اور یہ بتایا جائے یا گمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا وہ صحیح تسلیم ہوگا؟ اور کیا ان کا حکم ماننا لازم ہوگا؟ اور تمام صحابہ اور فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کا کیا معیار ہے کہ واقعی حق یا سچ دیکھا؟ جواب عنایت فرما کر مشکور فرمائیں، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جواب: اگر کوئی شخص خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہے، یا خواب میں اس کے گمان و ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا محسوس ہوتا ہے، تو بلا شبہ اس کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے مشرف کیا گیا۔ خواب میں اس قسم کی زیارت مبارکہ کی ضمانت ہے۔ البتہ اگر خواب دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو اس کے خلاف دیکھے جو کتب شمائل میں مذکور ہے، تو اس کی وجوہات دوسری ہوتی ہیں۔ تاہم جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا مشاہد و محسوس ہو جائے، تو زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہونے کا حکم ہوگا۔ نمبر 1، اگر خواب میں حضرت نبی اکرم فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائیں، تو بحالت بیداری اس پر عمل کیفہ متفق مطابق خواب کے کر لینا جائز نہیں، بلکہ اس کی تفصیل لکھ کر علماء کرام اہل فتویٰ سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اغلب یہ ہے کہ اس قسم کا خواب بھی سچا ہی ہے، تاہم خواب دیکھنے والوں کے اعتبار سے تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے علماء متقین سے مراجعات کیے بغیر کوئی فیصلہ کن بات ذہن میں نہ جمائے۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند مولانا یوسف لدھیانوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو برحق ہے، لیکن اس خواب سے کسی حکم شرعی کو ثابت کرنا صحیح نہیں، کیونکہ خواب میں آدمی کے حواس معطل ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اس کے ضبط پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے صحیح طور پر ضبط کیا ہے یا نہیں۔ علاوہ ازیں شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، اب اس میں کمی بیشی اور ترمیم و تنسیخ کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ خواب حجت شرعی نہیں۔ اگر خواب میں کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا تو میزان شریعت میں تولا جائے گا، اگر قواعد شرعیہ کے موافق ہو تو دیکھنے والے کی سلامتی و استقامت کی دلیل ہے، ورنہ اس کے نقص و غلطی کی علامت ہے۔ مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں، خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بڑی برکت و سعادت کی بات ہے، لیکن یہ دیکھنے والے کی عند اللہ مقبولیت و محبوبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس کا مدار بیداری میں اتباع سنت پر ہے۔ بالفرض ایک شخص کو
روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہو اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو تو ایسا شخص مردود ہے، اور ایک شخص نہایت نیک اور صالح متبع سنت ہے مگر اسے کبھی زیارت نہیں ہوتی، وہ عند اللہ مقبول ہے۔ خواب تو خواب ہے، بیداری میں جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دولت سے محروم رہے وہ مردود ہوئے، اور اس زمانے میں بھی جن حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوئی وہ مقبول ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جھوٹا دعویٰ کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہے، اور یہ کسی شخص کی شقاوت و بدبختی کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کو واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تب بھی بلا ضرورت اس کا اظہار مناسب نہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ویب سائٹ پر ایک سوال اور جواب لکھا ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ سوال: تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ تم تمام مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمان اجتماعی طور پر 30 کی جماعت بنا کر سورہ یاسین اور سورہ نوح کا 10 روز کا ورد کریں۔ عدد 30 کا خاص لحاظ رکھیں۔ اگر 10 روز تک یہ عمل ہو تو مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں ذیل سوالات ہیں۔ نمبر 1، کیا خواب کی بنیاد پر کسی اجتماعی عمل کا اجرا جائز ہے؟ نمبر 2، 30 کے عدد کی تعیین اور تحدید کا کیا مطلب ہے؟ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 3، کیا ہر انسان کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ممکن ہے یا کوئی شرط بھی ہے؟ نمبر 4، کیا اس طرح کے خواب پر عمل کرنا ادروِ شرع لازم ہے؟ هو المصوب، شریعت میں خواب حجت شرعی نہیں ہے، اس لیے اس کو اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے جاری کرنا صحیح نہیں ہے۔ خواب کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فرمان کے طور پر جاری کرنا خلاف شرع ہے، اسے احتراز لازم ہے۔ محمد ظہور ندوی عفا اللہ عنہ۔ سامعین، ان تمام فتووں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سعد کاندلوی حفظہ اللہ عنہ کے بارے میں جماعتی بھائیوں کا یہ خواب یا تو صحیح نہیں، اور اگر صحیح بھی ہیں تو ان کی بنیاد پر کسی کے حق یا ناحق ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ خواب کے ذریعے وہی آدمی خود کو برحق سمجھتا ہے جو قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روح سے باطل ٹھہرتا ہے، یہ اوچھا اور بدترین جرم ہے۔ سعد کاندلوی حفظہ اللہ عنہ کے متنازع بیانات جن پر علماء امت نے نکیر کی ہے خواب کو بالکل بے اثر کرتے ہیں۔ خواب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری والی باتیں چلیں گی، کسی کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں نہیں چلیں گی۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میرا تبلیغی جماعت کے کسی بھی دھڑے سے کوئی تعلق نہیں، نہ چھوٹی شین سے اور نہ بڑی شین سے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ دارالعلوم کی شروعات خواب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دارالعلوم تو چھتہ مسجد میں پہلے سے ہی جاری ہو چکا تھا۔ ہاں، 9 درے کی عمارت کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی بشارت سے جڑا ہوا ہے۔ دارالعلوم کے ترانے کا یہ مصرع اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، بلکہ اس سے مراد صرف 9 درے کا وہ حصہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا۔ خواب کا تعلق پورے 9 درے سے نہیں ہے۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کوئی نیک اور متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو افراط و تفریط، غلو اور بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔